معذرت خواہ ہیں اے دل کہ تجھے بے قدروں کے حوالے کر بیٹھے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ ناول اپنے اختتام پہ جانے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس پہ ضرور کریے گا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ مزید اچھی تحریریں سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ بندے رہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یارم ناول کا بقیہ پارٹ۔ فریشر میں سے ایک لڑکی ایما کے ساتھ کارل کی دوستی اتنی بڑھ گئی کہ لڑکی کو کارل کو پرپوز کرنا پڑا، اور کارل نے آخر یہ اعزاز حاصل کر ہی لیا کہ کوئی اسے بھی پرپوز کر سکتا ہے۔ لڑکی کا تعلق لندن سے تھا اور وہ کسی ہال میں رہنے کی بجائے ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہی تھی، یعنی وہ اتنی امیر تھی۔ یونی فیلوز کو کارل کی قسمت پر رشک آیا اور لڑکی کی قسمت پر افسوس ہوا۔ پھر انہی یونی فیلوز کو لڑکی کی قسمت پر رشک آیا اور کارل کی قسمت پر افسوس بھی نہ ہوا۔ کارل نے کوشش کی تھی کہ وہ ایک عام انسان بن کر رہے، لیکن ایک دن وہ عام انسان بنے رہنے سے چوک گیا۔ ایمان کی برتھ ڈے پارٹی پر جس دن لندن سے آیا، اس کا خاندان بھی شریک تھا۔ اس نے کچھ ایسے پرینک کر ڈالے کہ سب دنگ رہ گئے کہ پرینک اور دہشت گردی میں کوئی بھی تمیز نہ رہی۔ ان میں سب سے معمولی اور بے ضرر پرینک صرف اتنا سا تھا کہ اس نے سرخ کارپٹ پر نظر نہ آنے والی ڈوری کی بارودی سرنگ بچھا دی جس سے پیر نہیں الجھتے۔ پھر اس نے ڈوری کے سرے کو آگ دکھا دی اور وہ ڈوری کسی چھلاوے کی طرح سانپ بنی پھلجھڑی کی طرح کارپٹ پر رقص کرنے لگی۔ مہمانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ بھاگ کر کہاں جائیں۔ ہر طرف اس پھلجھڑی کا جال بھڑک جاتا۔ یہ سب سے معمولی اور بے ضرر پرینک تھا۔ باقی کے معمولی اور غیر اہم پرینک بقول مہمان خدا کی پناہ بس اتنی سی بات تھی، اور ایمان نے اس کے منہ پر انگوٹھی دے ماری کہ وہ ایک دیوانہ انسان ہے۔ انگوٹھی سائن نے کیچ کی اور الفاظ آلیان نے یاد کر کے باقی کے ہال میٹس کو سنائے۔ شاویز نے نیلا گاؤن پہن کر ایمان بن کر سانحے کی ہو بہو نقل اتار کر دکھائی، اور ہال میں ایمان برتھ ڈے پارٹی کے عنوان سے تھیٹر کیا گیا، جس نے تھیٹر ڈراموں کی تاریخ کو بدل ڈالا اور سب کامیڈی ڈراموں کا باپ ڈرامے کا خطاب حاصل کیا۔ ایمان تو پاگل تھی، کارل تو بس اس کی برتھ ڈے پارٹی کو یادگار بنا رہا تھا۔ یادگار؟ ویرا کے لیے وہ یادگار لمحہ تھا۔ ان سب کے مشترکہ دوستوں کی برتھ ڈے پارٹی تھی جس میں ان دونوں نے گانا گایا تھا۔ اس نے آلیان کو روسی گیت کی مشق کروائی تھی، اور وہاں موجود سب لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سے بہترین گانا انہوں نے نہیں سنا۔ اور پھر جب ویرا اکیلی گٹار پر گانا گانے لگی تو دور کونے میں کھڑے ہو کر آلیان اسے دیکھنے لگا۔ اس کا عکس پانی کی طرح جھلمل کر رہا تھا، بن اور مٹ رہا تھا۔ ویرا ایک اچھی لڑکی ہے، اس نے خود سے کہا اور خود کو یاد دلایا۔ اس کی صورت بن اور بگڑ رہی تھی، جو اچھی بات نہیں تھی۔ اسے تو نقش ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے ویرا کے پاپا سے کئی بار بات کی۔ وہ اس سے اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھتے اور اس سے بات کر کے بہت خوش ہو جاتے۔ ماما مہر ہفتے میں 2 بار اس سے مل کر جاتی اور وہ ریسٹورنٹ یا ہوٹل میں ڈنر کر لیتے، فلم دیکھنے چلے جاتے۔ ماما مہر نے اسے چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ ولید کے آدمی اس تک نہ پہنچ جائیں۔ اب اس احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ ولید کے آدمی اب بھی اس کے پاس اسے مختلف بہانوں سے منانے آئے تھے، اور وہ ان سے اچھی طرح سے نپٹا تھا۔ اور ایک بار وہ سیکرٹ روم بھی گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ اس نے ایسے ہی دیواروں کو دیکھا۔ اس کی نظروں نے کچھ ڈھونڈنا چاہا۔ امراحہ کی لکھائی پر اس کی نظر ٹھہر گئی اور اس نے نظریں بھی پھیر لی۔ تو پھر وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے کاغذ پر چند سطریں لکھی۔ ویرا ایک اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی۔ وہ کاغذ کو گھورتا رہا۔ کیا اسے یہی لکھنا تھا؟ ہاں، پر یہی کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے دل کی وسعت کہاں کھو گئی ہے۔ میں ظالم ہوں یا مظلوم؟ میں اچھا کر رہا ہوں یا میرے ساتھ برا ہو رہا ہے؟
دوسرے کاغذ پر اس نے لکھ کر چپکا دیا اور مینچسٹر کی حدود سے دور نکل گیا۔ شام کو اس نے اپنا پیرہن رات کے حوالے کیا۔ رات 3 بجے کے قریب وہ ایک دم سے اٹھی اور بستر ایسے چھوڑا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ کوٹ اور جوتے اس نے کیسے پہنے اسے معلوم نہیں ہوا اور وہ کمرے کے باہر بھاگی اور بیرونی دروازے کو پار کیا جو ان لاک تھا اور تیزی سے شیڈ کی طرف بڑھی اور اپنی سائیکل نکالی۔ ابھی وہ اس پر بیٹھ ہی پائی کہ سادھنا کی آواز اس کے پیچھے سے آئی، امراحہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی اور اس کی سانسیں قابو میں نہیں آ رہی تھی کہ اس نے سادھنا کی طرف دیکھا، پھر خود کو اور سائیکل کو۔ اینسلم ہال میں آگ لگی ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے کسی سیلاب کی طرح نکل رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سادھنا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے؟ اب وہ چونکی اور یاد کرنے لگی۔ ہاں، کس نے بتایا؟ سائی نے یا کارل نے؟ وہ خاموش سادھنا کو دیکھتی رہی اور پھر سائیکل کو واپس رکھا اور اپنے گال رگڑے اور گھر کے اندر قدم بڑھا دیے۔ اس نے خواب دیکھا تھا یا کچھ اور تھا؟ اس نے آگ لگی دیکھی تھی۔ وہ سادھنا کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ بتاؤ امراحہ، تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے امراحہ کا شانہ ہلایا۔ کسی نے نہیں، میرا وہم تھا شاید۔ سادھنا بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ امراحہ، ہال میں واقعی آگ لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ پہلے ویرا مجھے بتا کر اس طرف گئی ہے۔ سب ٹھیک ہے وہاں؟ سادھنا نے اس کا گال چھو کر کہا۔ تو ویرا جا چکی ہے؟ وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور دعاؤں کو دہرانے لگی جو تعمر اسے آلیان کے لیے دہراتے رہنا تھی۔ پھر اس نے سائیں کو فون کیا اور احوال پوچھا۔ وہاں سب ٹھیک تھا۔ حادثاتی آگ تھی جس پر قابو پا لیا گیا تھا۔ امراحہ نے فون بند کر دیا تو سائیں آلیان کے پاس آیا۔ کسی نے امراحہ کو آگ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن اسے معلوم ہو گیا اگر فون پر تم اس کی آواز سن لیتے تو کانپ جاتے۔ آلیان، تم اسے خود سے الگ ہی رکھو، لیکن اسے ناپسند نہ کرو۔ اسے ایک ایسے شخص کا مشورہ مان کر اس پر عمل کر لو جس نے اب تک کی عمر میں سب سے بے لوث محبت ہی کرنا سیکھا اور سکھایا ہے۔ سائیں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آلیان کی آنکھوں کی پتلیاں جھلملا گئی اور وہ سائیں کے پاس سے اٹھایا۔ غصہ، انا، دکھ، پچھتاوا، بے رحمی، وہ ان سب کا ملغوبہ بن گیا تھا۔ وہ آج جو بن گیا، اس نے ایسا بننے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب تک جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ بیک وقت بے رحم اور رحم دل انسان بن گیا تھا، ظالم اور معصوم، جلد باز اور صابر، ذہین اور سودائی، آسان اور مشکل۔ وہ اپنی ذات کو بھول بھلائیوں اور اپنے فیصلے کی گرداب میں پھنسا چکا تھا۔ وہ اب ایک ایسے شخص کی کہانی بن گیا جس کے پاس سب ہوتا ہے، بس اپنا آپ ہی نہیں ہوتا، جو سب کچھ ڈھونڈ نکالتا ہے سوائے اپنے۔ ہارٹ راک میں اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر ٹھہر گئی جس نے سرخ رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ ڈانس فلور پر ایسے ناچ رہی تھی جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور اسے باہوں میں تھام کر گھما رہا ہے۔ آس پاس والوں نے اسے پہلے لڑکی کا ایک مذاق سمجھا، پھر اس کی سنجیدگی اور کمال فن دیکھ کر انہوں نے مذاق کا پہلو ترک کر دیا۔ ڈانس فلور پر باقی سب رک کر پیچھے ہو گئے اور وہ اکیلی ویسے ہی محور رقص رہی جیسے اس کا محبوب اس کے ساتھ محور رقص ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور چہرے پر کمال معصومیت۔ لڑکی کے انداز میں ایسی بے خودی تھی کہ گمان ہوتا تھا کہ وہ کسی نظر نہ آنے والے وجود کے ساتھ موجود ہے۔ سب اسے بہت فرصت سے دیکھ رہے تھے اور کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رقص روک دے۔ ایسے رقص قسمت سے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب نے اپنی حرکت کو جامد کر لیا کہ مبادا کوئی آواز ہو اور وہ چونک جائے۔ کچھ دیر گزری، اس نے آنکھیں کھولی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرتی رہی ہے، لیکن وہ شرمندہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ مسکرائی جیسے ملاقات محبوب تمام ہوئی باخوشی اور وہ ڈانس فلور سے ہٹ گئی۔ وہاں موجود ایک شخص اس کی کیفیت سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ وہ آلیان تھا۔ کچھ دن پہلے وہ کیفے کے اسٹور میں آیا تھا اور اسٹور میں آ کر باہر جانا بھول گیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا اور کتنا ہی وقت گزار دیا۔ وہ تب چونکا جب اس کا فون بجا۔ ویرا نے اسے کچھ نوٹس کے بارے میں پوچھنے کے بارے میں فون کیا تھا۔
ویرا کی آواز اسے واپس لے آئی اور وہ اس سے خائف نہیں ہوا۔ ویرا اسے زیادہ سمجھدار لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کا دل بہت بڑا تھا، وہ جلد برا نہیں مانتی تھی، اس کی باتیں سننے میں مزہ آتا تھا، اس کے سامنے ساتھ چلنے اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ دل دکھانے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ اس نے ایک بار اسے بادام کیک بنا کر کھلایا تھا اور وہ بیچاری خاموشی سے کھا گئی تھی۔ بچے ہوئے آخری ٹکڑے کو کھانے پر آلیان کو معلوم ہوا کہ اس نے اس سے بد مزہ کیک ساری زندگی کبھی نہیں بنایا ہوگا، اور امراحہ نے بادام کیک بنانا سیکھ لیا تھا۔ اس نے وہ کیک سادنا کے لیے بنایا تھا، اس کی سالگرہ کے لیے۔ سادنا اس کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ اسے بھی کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ ویرا نے اخبار کے دفتر میں باقاعدہ جاب کر لی تھی اور وہ کافی مصروف رہنے لگی تھی۔ امراحہ کا خیال تھا کہ ویرا بہت اچھی صحافی بن سکتی ہے۔ ویرا اسے اپنے آفس میں لے کر گئی تھی اور وقت نکال کر وہ اسے اپنی سائیکل پر بٹھا کر مینچسٹر گھماتی رہتی، اور ایک بار وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چہل قدمی کرنے لگی۔ امراحہ کا دل افسوس سے بھر گیا۔ سائیں ٹھیک کہتا ہے، سب اس کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، یہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور اگر وہ ویرا کو بتا دے کہ آلیان اس کے لیے کیا ہے تو ویرا شاید بہت آرام سے آلیان کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے، لیکن اب اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ آلیان کے باپ کی آمد سے ویرا واقف ہو چکی تھی، لیکن اسے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ امراحہ نے وہ سب کیا تھا۔ اسے بہت اوپر اوپر کی عام سی باتیں معلوم ہوئی تھی۔ سادنا، کارل، سائیں، لیڈی مہر، کسی نے بھی دوبارہ کسی سے اس واقعے کے ذکر نہیں کیا تھا۔ آلیان امریکہ گیا تھا تو ویرا کو ہی معلوم تھا کہ وہ ماما مہر کو لے کر شارلٹ کے گھر گیا تھا۔ آلیان اور ولید البشر کی ملاقات کیسے رہی، اس نے یہ بھی معلوم کرنا نہیں چاہا تھا۔ لیڈی مہر نے اسے بس اتنا کہہ دیا تھا کہ وہ آلیان سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ویرا اسے بہت کم بات ہو پاتی تھی۔ اس کی رات کو وہ بہت دیر سے واپس آتی اور یونی میں وہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں جا نہیں سکتی تھی۔ ویرا کی سٹڈی ٹف تھی، اس لیے اسے لائبریری سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ امراحہ نے پہلی بار کے تجربے کے بعد وقت سے پہلے اپنی اسائنمنٹ بنانا سیکھ لیا تھا۔ ویسے بھی اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ کام ہی کیا تھا۔ یونی میں اس کے بہت سے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے دوست اسے ڈھونڈتے، اسے پاس آتے، وہ کہاں گم ہے، نظر کیوں نہیں آتی، اور اس کے ایشین فلیگ نے لہرانا کیوں چھوڑ دیا ہے، اور اس کی سائیکل آج کل کسی کو گرا کیوں نہیں رہی، اور اب ریس کب ہوگی کارل کے ساتھ، بلکہ اب تو فٹ بال میچ ہونا چاہیے۔ کارل کے ساتھ اس کی سائیکل ریس اتنی مقبول ہوئی جیسے اس نے ورلڈ سائیکلنگ کا میڈل جیت لیا ہو۔ بہت بڑی تعداد آئی تھی اسٹوڈنٹس کی ریس دیکھنے، وہ سب امراحہ کو سپورٹ کرنے آئے تھے۔ اتنی اہم تھی امراحہ ان کے لیے، اور اب بھی وہ اپنے پارٹیز میں بلانا نہیں بھولتے تھے۔ دائم نے نوال کی برتھ ڈے پارٹی پر اسے بلایا، لیکن وہ بار بار کے اصرار پر بھی نہیں گئی۔ اخبارات میں ویرا کے آرٹیکلز دھڑا دھڑ آ رہے تھے۔ وہ ان آرٹیکلز کو پڑھتی اور ان کے تراشے کاٹ کر اس نے ایک فائل بنانا شروع کر دی۔ اسے یہ سب پاکستان اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ اب حقیقت میں وہ ویرا کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کیا کرتی تھی، ایک ایسی دوست جو اسے اب تک کی زندگی میں اب تک نہیں ملی تھی۔ اس نے کارل کو چھڑا لگوایا تاکہ امراحہ ہر حال میں جیت جائے۔ ویرا کے لیے اس کی جیت اتنی خاص تھی، وہ فہرست بناتی تو تھک جاتی۔ جو کچھ ویرا نے اس کے لیے کیا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ روس لے جانا چاہتی تھی، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، اور امراحہ واقعی میں اب اس کی مٹھی میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ اختتام وقت کا ہو یا کسی عمل کا، کتنا بھی خوشگوار ہو، دکھی کر جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ختم ہو جانا دل پر آری چلا جاتا ہے۔ سب ختم ہو رہا ہے، سب۔ فارغ وقت میں وہ البم بناتی رہتی، کارل، ویرا، سائیں اور آلیان کی مختلف تصویریں کاٹ کاٹ کر چپکاتی رہتی، ساتھ ان کی کئی باتیں لکھتی جاتی۔ ایمان برتھ ڈے پارٹی کی جتنی تصویریں یونی میں پھیلی تھی وہ سب اس نے حاصل کر لی تھی۔ حال میں ہونے والے ایمان برتھ ڈے پارٹی ڈرامے کی تصویریں بھی اسے مل گئی تھی، جس میں آلیان ایمان کا باپ بنا تھا، سائیں ایمان کی ماما، اور شاویز ایمان اور وہ سب کارل پر
कहर बनकर बरस रहे थे और बाकी हॉल मेट्स हंस हंस कर मरने के करीब हो गए थे। उसने उस एल्बम में अपना सारा जहान समेट लिया। उसे देख देख कर हंसती और रोती रही। वो उन सब को अपने सीने से लगा कर रखना चाहती थी। उसका दिल उन सब से आबाद रहने वाला था। वो हमेशा उसके साथ रहने वाले थे। लेडी महर को भी कहानियां सुनाना उसने बंद नहीं किया था। उसे आखिरकार खुद से कहानी बनाना आ गया था। उसने अपने खानदान की पसंद की शादी करने वालों के किस्से कहानी बनाकर सुना दिए, जिसे बहुत पसंद किया गया। एन अलबत्ता दरमियान में बहुत सवाल पूछती। उसके समझ में नहीं आता था कि अगर लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं तो फलां मामू को क्यों मसला है, या फलां ताया जी, या दादी जी, या अब्बा जी को, और आखिरकार पुप्पो जी अपनी बेटी की शादी कहीं और क्यों नहीं कर लेती, उसी लड़के से क्यों, और खाला जी ने शादी में ना आने की धमकी क्यों दी, और आखिर इस बात का क्या मतलब है कि तुम आज से हमारे लिए मर गए। नशीस्तगाम में आतिशदान के पास वीरा के अलावा सब होते। क्रिसमस आने वाली थी तो लेडी महर के बच्चों और उनके बच्चों के लिए तोहफे भी पैक करते जाते। एक पहाड़ था तोहफे का जो उन्हें पैक करना था, और वो साधना मिलकर उन तोहफे की खरीदारी भी करते जो लेडी महर को पसंद आए। आलियान जॉब पर जाने से पहले गोल दायरे की सूरत साइकिल चलाता ही जाता, खुद को चक्रों में ले लेता। उसे ऐसा करते देखकर चक्कर आने लगते, लेकिन वो बाज ना आता। कार्ल और वो एक साथ वापस आते और किसी ना किसी हॉलमेट के कमरे में घुस जाते, पिज़्ज़ा मंगवाते, फिल्म देखते और 2 घंटे सोकर यूं ही आ जाते, और क्लास में अपनी आंखें बामुश्किल खुलते पाए जाते। और ऐसे ही वो ऊँग रहे थे कि शावेज ने दोनों के नाक के नथनों में 2 अदद पेंसिलें अड़स दी और तस्वीर खींचकर दी टैब मैनचेस्टर भिजवा दी। इमराहा ने वो तस्वीर देखी तो बेइख्तियार हंस दी और तस्वीर को महफूज कर लिया। दूसरी तरफ आलियान ने खूब जमकर खरीदारी की छुट्टियों में टूर पर जाने के लिए। तुम कितना बदल गए हो, कितनी फजूल चीजें उठा लाए हो, साई ने उसकी खरीदारी देख कर कहा। हाँ, ताकि अगली बार वलीद मुझे देखे तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बिक सकता हूँ, क्योंकि शायद मैंने हसरत ज़दा जिंदगी गुजारी है। चैरिटी के लिए फजूल खर्ची नहीं करते थे, नेकी करते थे। सिर्फ एक इंसान को दिखाने के लिए फजूल खरीदारी कर रहे हो, नेकी ज़ाया कर रहे हो, साई ने तासुब से कहा। नई खरीदी गई शर्ट्स को अपने साथ लगा कर देखते आलियान के हाथ रुक से गए। मैं बहुत बुरा हो गया हूँ, वलीदुल बशर जैसा संजीदगी से वो पूछ रहा था। उसके सवाल पर साईं सहम कर उसे देखने लगा। तुम क्या क्या सोचने लगे हो आलियान, उसने नरमी से कहा। कार्ल आया, सारी खरीदारी को देखा, 2 शर्ट्स उठाई, एक जोड़ा जूते, एक हुड, और अपने कमरे की तरफ ये कहते भाग गया कि क्रिसमस का गिफ्ट मैं अलग से लूँगा। क्रिसमस की छुट्टियों से चंद दिन पहले फुटबॉल मैच की धूम मची और काफ़ी ज़ोरों शोर से उससे मुतल्लक खबरें सुनी गई। फ्रेशर और आलियान कार्ल की 2 टीमों के दरमियान मैच था। आपस में उन्होंने इनामी रकम भी तय की थी। कार्ल इमराहा के पास आया। हमारा मैच है, टीम का हिस्सा बनना है तुम्हें। मुझे खेलना आता है ना, मुझे इसमें दिलचस्पी है। तुम्हें सिर्फ भागना है। बर्फ पर भाग तो लोगी ना, वरना गिरती रहना। गोल गिरने की जरूरत नहीं, ना ही डिफेंस। तुम बहुत इंजॉय करोगे इमराहा। मेरा ख्याल है तुम्हें मुझे फौरन हाँ कह देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल। वो अपने डिपार्टमेंट की दीवार से पुश्त टका कर खड़ी थी। देखने आओगी? वो उसके सामने खड़ा था। नहीं, वो बिला वजह किताब का कोना मरोड़ने लगी। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि हम कभी दोस्त रहे हैं। याद है सब, और ये भी कि वो सब कभी था। मैं तुम्हें बर्फ में दबाना चाहता हूँ। मुझ में अब बर्फ में दबने की ताकत नहीं रही। तुम मुझे जमीन में दफना सकते हो। आखिर यूनिवर्सिटी की हर लड़की मुझसे दूर क्यों भागती है? उसने उसकी आखिरी बात के असर को जायल करना चाहा। आखिर तुम हर लड़की को दूर क्यों भगा देते हो? इतना अच्छा तो हूं मैं। उसने मुंह लटका लिया और फिर एकदम हंस कर बोला, अब तो आओगी ना? इमराहा ने ना में सर हिलाया। तुम्हारी ऑफर का शुक्रिया, लेकिन मेरी तरफ से माजरत। तुम एक उलझा सवाल लगने लगी हो, बिल्कुल आलियान की तरह। चिरकर कहकर वो आगे बढ़ गया। आलियान, उसने उस नाम की सरगोशी ऐसे की जैसे कोई जुर्म कर रही हो। कार्ल को जाते देखकर उसका दिल चाहा कि उसके पीछे जाए, वजनी फाइल उसके सर पर दे मारे और कहे, हाय बडी, मैं ज़रूर खेलूंगी, हम फ्रेशर को हरा देंगे। लेकिन वो ये ना कर सकी। वीरा ने भी उसे मनाना चाहा मैच के लिए, लेकिन उसने तरीके से उसे मना कर दिया।
این گئی تھی اور اپنے موبائل سے اسے میچ دکھا رہی تھی۔ اس میچ کی دھوم مچی تھی، وہ برف پر بھاگ رہے تھے، گر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ایمان بھی فریشر کی ٹیم کا حصہ تھی اور کارل نے اتنی بار اسے برف پر گرایا کہ بیچاری کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ فرسٹ ہاف سے پہلے ہی میچ چھوڑ کر چلی گئی۔ تینوں گول آلیان نے کیے تھے اور وہ برف پر ایسے بھاگتا رہا جیسے زمین کو روند ڈالنا چاہتا ہو، اور فٹ بال کو اس نے ایسے پیروں کے نشانے پر رکھ رکھ کر اچھالا جیسے سنگے باری کر کے کسی کو مار ڈالنا چاہتا ہو۔ آلیان کارل کی ٹیم جیت گئی۔ اس رات اسے پھر نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑا۔ اسے آلیان، ویرا، کارل کے پرجوش نعرے رات بھر سنائی دیتے رہے۔ وہ اپنے دل کے مقام کو مسلتی رہی۔ نیند کی گولیاں بھی نیند لانے میں ناکام ہو گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اپنے بستر پر اور گہرے گہرے سانس لینے لگی اور میچ کی ریکارڈنگ نکال کر آلیان کو برف پر گرتے اٹھتے فٹ بال کی طرف لپکتے دیکھنے لگی، اور اس نے یہ بھی جان لیا کہ اب اسے صرف پڑھنے سے ہی سروکار نہیں رہا۔ ایک آلیان میں کتنے ہی نئے انسان گھس آئے ہیں، اور پھر کرسمس کی چھٹیاں شروع ہو گئی اور سب جانے لگے۔ مینچسٹر راج ہنسوں سے خالی ہونے لگا۔ ہمارے ساتھ چلو امراحہ، سائیں نے اس کی منت کی۔ مجھے نہیں جانا، دادا نے منع کیا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ہاں، پھر سچ یہ ہے کہ مجھے نہیں جانا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا، جسے دیکھ کر سائیں افسردہ سا ہو کر خاموشی سے چلا گیا۔ ویرا نے بھی اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ ان 6 لوگوں کا گروپ جا رہا ہے، وہ بھی چلے، لیکن اس نے بہت عام سے انداز میں پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ پھر تو یہ موقع نہیں ملے گا نا، ایک ساتھ ہونے کا شاید یہ آخری چانس ہے، اس نے ویرا کو مسکرا کر دکھا دیا، لیکن ساتھ پھر بھی نہیں گئی۔ آلیان، کارل، سائیں، ویرا، شاویز اور ان کا کوئی دوسرا مشترکہ دوست مل کر جا رہے تھے۔ لیڈی مہر نے سائیں کو بلا کر ہدایت دی تھی کہ ہر وقت آلیان کے ساتھ ساتھ ہی رہنا۔ اسے ان سب کے جانے کا انتظار تھا۔ اسے ایک اہم کام کرنا تھا جس کا موقع پھر کبھی نہیں ملنا تھا، اور جب وہ سب چلے گئے تو وہ یونی آ گئی۔ برف جدائی کی پیامبر ہے، یہ بہار کے درمیان حائل ہے۔ آسمان سے یہی پیامبر نازل ہو رہا ہے، کسی سل گرفتہ پری کی فراق دیدہ انگلیوں سے نکلتے بربط کے ساز کی مانند دھند اپنے دل ربائی کے قصے بیان کرنے سے زیادہ فراق کے قصوں پر رونے پر قائل ہے۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی کی سڑک پر آئی، دھند نے درد بے ناکی کی طرح اس سے لپٹ جانا ضروری سمجھا۔ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ نہیں جا سکی تھی۔ وہ اس کی بیرونی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ان دیواروں پر ہاتھ رکھ دیے جن کے ساتھ وہ لگ کر کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اس نے ساری دیواریں چھو ڈالی اور وہ درختوں کے پاس آ گئی جن کے قریب وہ کھڑے ہوئے تھے، اس حصے میں جہاں کبھی وہ بیٹھے تھے، ان کونوں میں جہاں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھا کرتا تھا اور کافی پیا کرتا تھا۔ وہ نظروں سے ان جگہوں کی نظریں اتار رہی تھی۔ اب اسے ڈر نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ لے گا، اس لیے اس نے اپنے گیلے گال صاف نہیں کیے۔ جب سے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا، اس نے اس سے فاصلہ رکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اس سے بات نہیں کی تھی۔ ہسپتال میں وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ یہ سب اس عہد کا حصہ تھا جو اس نے خود سے کیا تھا۔ وہ اسے اور تکلیف نہیں دے گی، لیکن وہ اپنے لیے وہ اور تکلیف اکٹھی کرنے یہاں اس کے تصورات سے لپٹنے آ گئی تھی۔ سفید مینچسٹر میں خون آلود یادیں اپنی بنیادوں سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور زندگی نے اس کے اشکوں پر ترس کھا کر پیچھے کی طرف اپنی سواری موڑ لی۔ تانسین نے چراغاں کرنے کے لیے دیپک راگ کی چوکری جمائی۔ سفید دھند میں جگنو ٹمٹمانے لگے اور آسمانی مرگولوں کو چاک کرتا آلیان اس کی طرف بڑھنے لگا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے۔ لیکن اب اسے اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی وہ اس کی طرف آئے، اور وہ آ رہا تھا، جو حقیقت میں واقع نہ ہو سکے۔ وہ قریب کی چاہ کروا لیتی ہے۔ وہ ایری کے بل گھوم گئی اور اس نے ہر طرف سے اسے اپنی طرف آنے دیا۔ اسے اس خواب کے سراب ہونے پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ آلیان، اس نے سرگوشی کو جھٹکا اور آواز کو بلند ہو جانے دیا۔ وہ یونی محراب کے پاس تھی۔ اس محراب کے پاس وہ کمر ٹکا کر اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ اس نے اس مقام پر اپنے گال رکھ دیے اور دونوں ہاتھوں سے اس جگہ کو تھام لیا۔ بے اختیاری، بے خودی کی ہم جولی ہے، اور یہ
دونوں ہم جولیاں محبت کی صفوں میں اول ہیں۔ اس کی بے اختیاری نے اس کی خوشبو کو جا لیا اور بے خودی اس خوشبو میں جھومنے لگی۔ ایک بچہ اپنی ماں کو نظم سناتا ہوا فٹ پاتھ سے اس کے پاس سے گزرا اور اس نے اپنی حالت میں پھر بھی تبدیلی نہیں کی۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ ارواح سے مبرہ ہستیوں نے جانا کہ محبت کی عبادت کی جا رہی ہے، پھر وہ اسی کے انداز میں کمر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ زندگی کی سواری نے ان سب یادوں کو اس کے پاس اتارنا شروع کر دیا جو مطلق العان بنی اس کی ذات پر حکمرانی کرنے پر نازا تھیں۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے، تمہیں تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے ایک ایک منظر کو دہراتی رہی۔ لاہور خالی ہو چکا ہے، اس کے پاس سب نہیں رہا، تم جو یہاں ہو۔ امراحہ دیکھو، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ وہ کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ محراب کے ساتھ ٹکی کھڑی امراحہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں سارا مینچسٹر اکٹھا کر لاؤں گا۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جا کر لاؤ، امراحہ اسے جواب دے رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں بورڈز ہوں گے، ضرور ہونے چاہیے۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ ساری ڈریگن پریڈ محراب کے سامنے سجی کھڑی تھی اور اس میں وہ مسکراتی کھڑی تھی۔ ایک بورڈ تم بھی تیار رکھنا، اس نے اس کے گال چھو کر کہا۔ وہ تو میں نے کب سے تیار کر لیا، کہہ کر وہ پریڈ میں بھاگ گئی اور وہ اس کا نام لیتے اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ مجھ سے شادی کرو گی امراحہ؟ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ساری پریڈ ان کے گرد اکٹھی ہونے لگی۔ سارا ہجوم ان دو کے گرد سمٹ آیا۔ چینی ساختہ ڈرموں کی قطاریں سجا دی گئی اور سرخ لباس پہنے لڑکوں نے ڈرم سٹک کو ہوا میں بلند کر لیا۔ ہاں، اس نے وہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی جو تاعمر نہیں سجنے والی تھی۔ شاید سرخ لباس والوں نے اپنے اٹھے ہاتھوں کو ڈرموں پر بے قابو ہو جانے دیا۔ رنگ پھیل گئے، خوشبو بکھر گئی، چراغ جل اٹھے، دن سج گیا، بہار نکل آئی۔ ایک امراحہ اور ایک آلیان کے گرد پراؤ دائرے میں چکرانے لگی تو ان کی بہار کا ماخذ وہ تھے۔ ہاں، ان کی بہار کا ماخذ وہ تھے، مشرق کی سندری اور مغرب کا سلطان۔ امراحہ نے ہاتھ پھیلائے اور کچھ برف اس میں اکٹھی کی اور اس مٹتے بنتے ہیولے کی طرف اچھال دی جو وہاں نہیں تھا اور صرف وہاں ہی تو تھا۔ تم اتنی دیر سے آئے ہو آلیان؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس کی تھوڑی کو چھو کر اس نے شرارت سے پوچھا۔ کیا نہ کرتی؟ ہونٹ کا کونا دبا کر اس نے کہا۔ میں ایک برا انسان ہوں، میں نے تمہیں انتظار کروایا۔ دیکھو آلیان، تمہارا مینچسٹر برف میں ڈوب رہا ہے۔ اس سفید مینچسٹر کی طرف ہاتھ کیا۔ دیکھو ذرا، میرے مینچسٹر کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے 2 انگلیوں سے اس کی ناک پکڑ لی۔ مجھے امراحہ کہتے ہیں۔ کون نہیں؟ اپنی ناک چھڑوا کر اس نے اس کی ناک پکڑ کر کہا۔ کیا میں تمہارے لیے برف اکٹھی کر دوں امراحہ؟ اس نے اس کے منہ کے سامنے آ کر پوچھا۔ ان دونوں کی آنکھوں نے طویل سفر طے کیا جس کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ برف کیوں؟ تاکہ تم اس سے اپنی پسند کا گھر بنا لو۔ بلکہ آؤ چلو یہاں بیٹھ کر گھر بناتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے برف کے ڈھیر کے پاس لے جانے لگا۔ نہیں آلیان، تم یہاں میرے پاس کھڑے رہو، کہیں مت جاؤ، وعدہ کرو کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس کی آواز میں سارا بچا کچا درد سمٹ آیا۔ دونوں ایک ساتھ جڑے محراب میں دبکے تھے، ان کے سر ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلیاں اپنے لکیروں سمیت ایک دوسرے میں مدغم ہوئی تھی۔ نہیں جاؤں گا، اس نے اس کے گال پر پھونک ماری اور عرب کی ریت نے اڑ کر آمنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سیاہ چگے میں لپٹے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اس نے زمین پر سجدے کے لیے تیار کیا۔ وہ محمد بخش کے لیے خدا سے اس کی ساری رحمتیں مانگنے والی تھی اور پھر وہ خود کو خدا کے حوالے کر دینے والی تھی۔ آمنہ ایک درویش صفت عورت اس مرد سے دستبردار ہونے جا رہی تھی جس سے وہ وابستہ ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ان آنکھوں کے پردوں پر محمد بخش کو پایا۔ اس نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ آلیان نے امراحہ کی۔ اگر میں برف ہوتی تو تمہارے قدموں پر گرتی، تم برف ہوتی تو میں بھی برف ہوتا۔ مجھے وہی ہونا ہے جو تمہیں ہونا ہے امراحہ۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے گالوں پر رکھ کر کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یارم یارم، وہ گنگنانے لگی۔ مجھ پر جو راز کھولا گیا ہے وہ تم ہو امراحہ،
नाक फिर उसके हाथ में रखी थी। कैसा राज? यही जिंदगी क्या है? जिंदगी इमराहा है। वो हंसने लगी और उसने अपना सर दीवार के साथ जोड़ दिया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगी और फिर उसे आंखें खोल देनी पड़ी और उनकी नमी को हाथ की पुश्त से साफ करना पड़ा। वहां खड़े खड़े उसे कई पहर बीत चुके थे, फिर भी वो वहां ताउम्र खड़ी रहने पर बाजिद थी। दादा ने उसकी मिन्नत की कि वो भी कहीं घूमने चली जाए। खुद को मैनचेस्टर के तलिस्म से दूर ले जाना चाहती थी। सामान बांध कर एन के पीछे फ्रांस चली गई। उसके साथ घूमने में मसरूफ रही, नए साल के जश्न को देखती रही। लोग क्या क्या कर रहे थे। इमराहा ने अपनी हथेलियों को मसला। ये सब इतने खुश क्यों हैं? आलियान ने आसमान पर बनने मिटने वाले रंगों को देखा और नजरें हटाने में नाकाम रहा। उस पर थकन सी सवार हो गई। रात तो अभी हुई थी और उसके आगे खड़े कारल, वीरा, साईं उछल कूद रहे थे। आलियान बस इधर उधर देख रहा था। सबसे नजरें बचाकर उसने कहीं दूर निकल जाना चाहा। कहाँ जा रहे हो आलियान? वीरा ने पूछा। मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, बस अभी आया। उसने झूठ बोला और तेजी से ही जोम में खुद को गुम कर लिया कि वीरा उसे लपक कर न आ ले। वो चलता रहा और मैडर्ड के एक गुमनाम छोटे से कैफे में बैठ गया। वो कॉफी की कितनी प्यालियां पी चुका था, वो गिनती भुला चुका था। उसने अपना सर लकड़ी की मेज पर रखा था और नजरें गली में साज बजाते उस नौजवान पर टका दी थी जिसके सामने कई बच्चे और बूढ़े नाच रहे थे। इतने बुद्धे साज और आवाज पर ये सब कैसे नाच सकते हैं? और आखिर वो क्या वजह है जो उन्हें ऐसे नाचने पर मजबूर कर रही है? वो सोचने लगा। साज का तार टूटा और उसे एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। अच्छा, तो साज उसके लिए रुका और तार यूं टूटा। उसने मेज पर पड़े अपने सर का रुख बदल लिया और इस बार उसकी नज़र एक टूटे हुए लैंप पर जा पड़ी जो कभी रोशन होता होगा। वीरा को जब उसके फ्रांस जाने का मालूम हुआ तो वो बहुत खफा हुई। तुम मेरे साथ क्यों नहीं गई? वो बहुत सख्त नाराज थी। तुमने फ्रांस नहीं जाना था और मुझे फ्रांस देखना था। वो अपने कपड़े अलमारी में रख रही थी। तुम कहती तो हम फ्रांस चले जाते। तुमने तो कहा तुमने जाना ही नहीं है। तुम 3 बार फ्रांस जा चुकी हो। मेरे साथ फिर से जाती तो तुम्हारा टूर खराब हो जाता। तुम्हारे साथ होती तो इस बार फ्रांस देखने का मजा आ जाता। वीरा ने मुंह फुला लिया। साईं उससे इतना नाराज हो गया कि खुफगी की ज्यादती से उससे बात ही नहीं की। इम्तिहानात शुरू हो गए। इम्तिहानात की तैयारी के लिए वो अली लर्निंग नहीं गई। उसने घर में ही तैयारी कर ली और दिल लगाकर पढ़ने की कोशिश की ताकि उसका रिजल्ट अच्छा रहे। सब किताबों में गुम हो गए। कारल तक लाइब्रेरी में पाया जाता। अलबत्ता ईमान को अली लर्निंग में जोरदार करंट का झटका देकर उसे फ्लोर पर लड़खड़ा कर उसने उसके दाएं हाथ में फ्रैक्चर करवा दिया और कोई भी जिंदा या मुर्दा सबूत ना छोड़ा जो ये साबित कर सके ये सब इसने किया है। ईमान ने अंगूठी उसके मुंह पर दे मारी थी। वो उसे ही कहीं उठाकर दे मारना चाहता था। आलियान कभी कभी अली लर्निंग में ऐसे ही गश्त करता पाया जाता तो कारल उसे घसीट कर स्टडी रूम में लेकर जाता या कभी दूर से ही चलाता। तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक हो जाए तो अपनी सीट पर आकर बैठ जाना। इम्तिहानात हो गए और रिजल्ट भी आ गया। चौथा और आखिरी सेमेस्टर शुरू हो गया। वक्त ने अपनी तनाबें ढीली छोड़ दी और वो खिलाफे तवक्का सुस्त रवि से गुजरने लगा। जिंदगी ऐसी अदाकारा बन गई जो मेकअप उतार दे, अगला स्वांग रचाने से पहले पुरसकून बैठे रहने की कोशिश कर रही हो, उसके हाथ गोद में हों और वो बड़ी बेदर्दी और बेहिसी से अपना धुला चेहरा आईने में देख रही हो। शटल कॉक में लेडी मेहर के एक साथ 4 बच्चे आ गए थे। डेनिस और मार्क 2 दिन रहकर चले गए थे जबकि शार्लेट और मॉर्गन रह गई। जॉर्डन आया है? एन ने शार्लेट से मिलते ही पूछा। नहीं। शार्लेट पूरी जान से कहका लगाकर हंसी। वीरा को आलियान की फ्यूचर वाइफ की हैसियत से
लेडी मेहर ने उनसे मिलवाया। हफ्ते के दिन शार्लेट और मॉर्गन आलियान को साथ लेकर साइकिलों पर मैनचेस्टर की सड़कों पर निकल पड़े और इन दोनों ने आलियान की जेब में एक पौंड नहीं रहने दिया। तीनों की आपस में अच्छी दोस्ती थी और राब्ते में रहते थे। तुम मैनचेस्टर में शादी करोगे या रूस में? रेस्टोरेंट में करते आंख मारकर शार्लेट ने पूछा। मुझे हमेशा ये क्यों शक है कि मामा के ही घर में तुम्हारी दुल्हन मौजूद है, मॉर्गन बोली। तुम कुछ नया तो करते। शार्लेट के दांत ही अंदर नहीं हो रहे थे। नया क्या? यही के उछलते कूदते छलांगे लगाते अपनी दुल्हन का हाथ पकड़कर भगा ले जाते। उसकी लंबी सफेद पोशाक उसे भागने नहीं दे रही होती, तुम उठाकर भागते। हर लड़की के अंदर एक हीरो छुपा हुआ होता है जो कुछ नया करे। तो तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें हीरो मिल गया। आलियान हंस पड़ा। मॉर्गन उठी और कहा कि मैं शुरू होने जा रही हूँ। उसने माइक उठाया और कुछ इब्तदाई अल्फाज कहे। सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। फिर वो शुरू हो गई, आलियान और वीरा की फर्जी दास्ताने इश्क सुनाने। एक दिन एक लड़की अपनी ही धुन में साइकिल चलाती जा रही थी कि एक भुलक्कड़ से लड़के के साथ उसकी टक्कर हो गई। लड़की वीरा, लड़का आलियान। शार्लेट ने उसकी तरफ इशारा किया। सब गर्दन मोड़कर आलियान को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आलियान को भी मुस्कुराना पड़ा। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी, कह सकते हैं साइकिल की पहली टक्कर। एक रात वीरा अपने घर जा रही थी, कुछ गुंडे उसके पीछे आए। उन्होंने उसे दबोच लिया। ठीक उसी टाइम उधर आलियान आ गया। बिल्कुल फिल्मों की तरह हुआ। हीरोइन नन्ही सी बच्ची बन जाती है और फिर हीरो अपना काम जारी करता है। मतलब हीरो के होते हीरोइन बहादुर नहीं दिखाती। आखिरी जुमला शार्लेट ने सरगोशी की सूरत में किया, होंठों पर हाथ रखकर। हाल में तालियां गूंज पड़ी। आलियान ने अपना सर झुका लिया। ये क्या कर रही है शार्लेट? मामा का उसके बारे में ख्याल बिल्कुल ठीक है। जॉर्डन की जगह उसे फिल्मों में काम करना चाहिए। दूसरी मिस्टर बीन आराम से बन जाएगी। मॉर्गन के अल्फाज और अंदाज पर आलियान बुलंद कहका लगाकर हंसा। खुदा के लिए ऐसे ही कहके लगाते रहा करो, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, मॉर्गन ने मोहब्बत से उसकी थोड़ी को छू कर कहा। आलियान ने वीरा को उठाया, उसकी नाक पेशानी से खून साफ किया, उसे साथ घर तक छोड़ने आया, जबकि उसको टैक्सी भी तो करवा कर दे सकता था। कहानी यहाँ शुरू होती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं ताकि आपका तजस्सुस बरकरार रहे। वीरा को एक और लड़का भी पसंद करता है जो अपने कॉलेज का बॉक्सर है, और आलियान को एक अमीर बाप की बेटी पसंद करती है जो किराए के गुंडों से लोगों का हुलिया बिगाड़ने को बुरा नहीं समझती। तुम्हें याद है मेरी शादी पर तुमने गाना गाया था गिटार के साथ? आलियान पार्टी में मौजूद किसी और के लिए परफॉर्मेंस दे रहा था, हमारे लिए नहीं। लेकिन मेरी शादी में तो वीरा थी ही नहीं, मॉर्गन ने गिलास से मुंह लगाते हुआ कहा। बॉक्सर को मालूम हो चुका आलियान का वो अपने दोस्तों के हमरा आलियान पर हल्ला बोल देता है। शार्लेट साथ साथ अदाकारी भी करके दिखा रही थी। शार्लेट की शादी में वीरा मौजूद थी और मेरी फरमाइश पर भी तुमने गाना नहीं गाया था। उसका अंदाज ऐसा हो गया था, इस इन्हमाक से उसे देख रहे थे। कुछ ने खाना छोड़ दिया था। वीरा कोमे में थी ना। शार्लेट का बाएं हाथ का खेल था, बातों बातों में कहानी बुन लेना। मामा को वो हंसा हंसा कर दोहरा कर देती थी, झटपट कहानी बनाकर सुना दिया करती थी, जिसमें इमराह पाकिस्तान आ गई और आलियान उसकी तलाश में पीछे जाता है। लेकिन सब उसने किया मजाहिया अंदाज में था। पोडाइस के बाद उन्हें घर तक छोड़ने और हाल तक वापस आने की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मुझे लगा था कि इस बार दूल्हा भागेगा। ठंड में भी उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। दूसरों के सामने नॉर्मल बनकर रहना आसान नहीं होता। रात के अंधेरे में वो साइकिल को चलाता रहा। मामा मेहर को वकील केस हैंडल कर रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी वलीदुल बशर बाज आने को तैयार नहीं था। ठंडी रात उसकी सोचों की गवाह बनी। क्या वो इसलिए इस वक्त साइकिल चला रहा है कि कुछ टाइम पहले शार्लेट ने हाल में क्या कहा? उसकी और वीरा के मोहब्बत बड़ी दास्तान सुनाई है। इस कहानी में किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। कहानी में एक किरदार की मौत हो तो दूसरा खुद मर जाता है। मौत कहानी में हो या हकीकत में, उसे खुशामदीद नहीं कहा जा सकता। मौत साया बनकर आए या साया बनकर साथ ले जाए, उसकी नहुसत कम नहीं होती। इमराह को पुरानी इमराह कहकर भी पुकारा नहीं जा सकता, मगर इमराह दादा के साथ पुरानी इमराह बनकर बातें करती रही। दादा उसके लिए पहले जैसे हो गए, मगर वो दादा के लिए पहले जैसी नहीं रही थी। बातें करते दादा को अब की बार पूछना पड़ा,
सुन रही हो इमराहा? वो सर हिला देती। वाजिद सारे घर को पेंट करवा रहा है और तुम्हारे लिए अमार का कमरा खाली करवा कर डिजाइनर को बोला अच्छी सी डेकोरेट कर दे। मेरी बेटी आ रही है, बहुत पढ़ी लिखी होगी, अब तो तुम्हें सब बदला हुआ मिलेगा, खूबसूरत हो गया है, बहुत से फूल भी लगवाए। वाजिद कह रहा था तुम्हें न्यू कार भी ले देगा, और हाँ, मैं तुम्हें पार्क ले जाया करूं तो वहां साइकिल चलाना। खानदान से वाजिद ने राब्ता खत्म कर ही दिया, बहुत कम आना जाना। वैसे भी अब तो खुद समझदार हो गई हो, खुद को बदल लिया है, अब मुआशरे को बदलना है। सुन रही हो इमराहा? जी दादा जान। उसने सुना नहीं भी होता तो वैसे हामी भरती और गहरा सांस लेती। अच्छा बताओ अब मैंने क्या कहा? आपने कहा, वो सोच में पड़ गई। आपने कहा हमाद ने हैवी बाइक ले ली, वो चलाता आपको डर लगता है। इमराहा ये तो मैंने 1 घंटे पहले कहा था, इसका मतलब तुमने उसके बाद नहीं सुना? सुना है दादा। उनको अपनी दो बातें दोहरानी पड़ती, साईं को भी उसके सामने बात दोहरानी पड़ती। मैं तुम्हें कल फोन कर रहा था, तुमने बात क्यों नहीं की? मैं मसरूफ थी साईं। वो कैंटीन में थी। साईं उसे ढूंढता हुआ आया। जब मसरूफियात खत्म हो जाती तो कर लेती मुझे कॉल। मैं फिर भूल गई, उसने झूठ कहा। वो साईं से बात करना ही नहीं चाहती थी। वो कई बार इनकार कर चुकी थी। वो बार बार इसरार करता, मैंने तुम्हारे लिए भी ऑनलाइन टिकट बुक करवा ली है। साईं मैं कह चुकी हूँ, मुझे नहीं जाना। उसे गुस्सा आ गया। सारी यूनी जा रही है, तुम क्यों नहीं? बस नहीं, मुझे शौक नहीं है फुटबॉल मैच देखने का। मैच नहीं देखना, हमारे साथ बैठ जाना। साईं नहीं तो नहीं। इमराहा मेरी दोस्ती में क्या कमी रह गई जो तुम ठीक होने को तैयार ही नहीं? तुम्हारे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान अहम है, हम सब की अहमियत सिफर है। साईं ने अफसोस से कहा, मेरे लिए तुम भी अहम हो साईं। तुम एन के साथ फ्रांस चली गई और मुझे इनकार कर दिया। अब खुद को ऐसे महदूद कर लोगी, अब तो तुम सबको अपना दुश्मन ही समझोगी। थोड़ी तफरी कर सकती हो ना, मेरे ग्रुप के साथ चलो। साईं तुम मुझे बेजा मजबूर कर रहे हो, जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। चलो मजबूर ही सही, हर एक मरा जा रहा है जाने के लिए। सारा मैनचेस्टर खाली हो जाएगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा, देख लेना। साईं तुम सब जा रहे हो ना, तो खाली मैनचेस्टर की हिफाजत के लिए मुझे छोड़ जाओ। और अब मुझे कहीं मजा नहीं आता साईं, बहुत बार की तरह तुम मुझे फिर इनकार कर रही हो इमराहा। इमराहा उसकी तरफ देखकर हैरान रह गई। इस ज़मीनी फरिश्ता जो हमेशा साथ रहा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, जो हर वक्त उसके साथ मेहरबान रहता। कारल ने बस इतनी मेहरबानी की कि फ्रेशनर्स को भड़का भड़का कर उनसे मुख्तलिफ खेलों में टिकट देकर काफ़ी पैसे इकट्ठे कर रहा था। आलियान जाना नहीं चाहता था, कारल उसे ले जाए बगैर छोड़ नहीं रहा था। मुझे पता है ट्रॉफी इंग्लैंड की है। अच्छा तो बिना देखे ही पता कर लिया? ही आलियान ने दांत निकाले। जवानी में तुम बिना दांत अच्छे नहीं लगोगे। ट्रॉफी हमारी है, इसलिए हम ब्राजीला जा रहे हैं। ब्राजीला चलोगी इमराहा? कारल इमराहा के पास भी आया उसे मनाने। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इमराहा ने बहाना बनाया। मेरे पास हैं, वो मुस्कुराया, जिसकी वजह से उसने लाइब्रेरी का भारी फाइन भरा था। उसे अपने पैसों से उसे ब्राजीला ले जा रहा था। इमराहा ने उसे नरमी से देखा। तुम बहुत अच्छे हो कारल, मैं बुरा भी बन जाऊंगा अगर तुम नहीं गई तो। वो मुस्कुरा दी और बैग से चॉकलेट निकाल कर उसके आगे की, जो उसने पकड़ ली। तुम एक खुशकिस्मत इंसान हो क्योंकि तुम कारल हो। ये कहकर वो लाइब्रेरी से निकल गई। आलियान, कारल, वीरा, शाहवेज जुम्मे को ही निकल गए थे। साईं ने ठीक कहा था, सारी यूनी ही ब्राजीला लैंड कर रही थी। उसने मैच का जिक्र दादा से नहीं किया, मगर साधना ने बता दिया था। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें मैच से दिलचस्पी नहीं? तुम मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं रहा। दादा उसे आलियान नहीं दे सके थे, वो अब उसे सब दे रहे थे। ऐसी बात नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसकी आंखें नम हो गई, जो मुश्किल से ही खुश्क रहती थी। अब तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर है, फिर तुम वापस आ जाओगी। जाओ घूम आओ। दादा ने वीरा का नाम नहीं लिया। उन्हें लगता था कि वीरा के नाम से उसे तकलीफ होती है, जबकि ऐसा नहीं था। वीरा की दोस्ती और मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वीरा ने उसे बाकायदा साथ ले जाने के लिए मिन्नत की थी। तुम इतना क्यों बदल गई हो इमराहा? क्या हो गया है? चलो हमारे साथ। मैं कब बदली हूँ वीरा?
تم کتنی شدت سے مجھے انکار کر رہی ہو، اور کئی بار ایسا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے تمہارے بھیس میں کوئی اجنبی ہمارے درمیان گھس آیا ہے۔ اب تم آلیان سے بات نہیں کرتی، اسے تنگ بھی نہیں کرتی، اور بھی بہت کچھ میں جو محسوس کرتی ہوں میری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ وہم لگتا ہے، سب تمہارا وہم ہی ہے۔ ویرا، میری پڑھائی اتنی ٹف ہو گئی ہے، زیادہ ٹائم اسائنمنٹ بنانے میں لگ جاتا ہے۔ ویرا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ روس تو چلو گی نا؟ ہاں، اس نے اسے ٹالنے کے لیے بول دیا۔ جلدی نہیں آنے دوں گی وہاں سے، ویرا نے انگلی اٹھا کر کہا، پھر دونوں ہنسنے لگی۔ امراحہ، کیا کر رہی ہو؟ آواز جادو کی طرح چھو منتر ہوئی۔ وہ خوشی سے پلٹی۔ تم آ گئے آلیان؟ ابو نو، اس کی شاعری میں روح میں سایت کرنے والی شاعری رحمان کے سروں سے ہم کلام ہو کر سما یار میں دھنس گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اس سے زیادہ خوش ہوا